انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، اے لوگو تم ان سے نہ ڈرو، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو پھر وہ شیطان سے بھی ڈرتا ہے، عامل سے بھی ڈرتا ہے، وہ جنات سے بھی ڈرتا ہے، وہ مخلوقات سے بھی ڈرتا ہے، اسے جانوروں سے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اللہ رب العزت ایک دل میں دو چیزوں کا ڈر جمع نہیں کرتا۔ تو یہ جو وہم ہے کہ جنات ہمارے اندر آ جاتا ہے، جنات سوار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہم پر عاشق ہے، فریفتہ ہے، یہ سب وہم ہے۔ اگر ہم اس وہم کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں تو پھر نہ شیطان کا ہم پر بس چلے گا، نہ جنات ہم پر قابو پا سکیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنات انسان کو پریشان نہیں کرتے، وہ پریشان کرتے ہیں، وہ کبھی انسان کی چیزیں اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پر جنات کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ انسان کو پریشان کریں۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ اگر یہ فرشتے انسان کی حفاظت نہ کریں تو وہ جنات اس انسان کو کسی دور دراز کے جنگل میں پھینک آئے۔ تو یہ جو جناتوں کے جتنے معاملات ہیں کہ جنات سوار ہے، جنات پریشان کر رہا ہے، جنات عاشق ہو گیا ہے، جنات وہ کبھی بے ہوش کر دیتا ہے، کبھی ہوش میں لا دیتا ہے، کبھی وہ عجیب عجیب طرح کی آوازیں نکالنے پر مجبور کر دیتا ہے، ان سب کی جڑ ہمارا خود کا وہم ہے، ہمارا خود کا خیال ہے۔ ہم اس وہم کو، اس خیال کو اپنے دل سے نکالیں اور یقین کر لیں جو اللہ نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتا ہے تو اللہ کے سوا اس خیر کو واپس کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے مصیبت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے خوشیاں دیتا ہے، وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ یعنی نفع کا اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہم یہ یقین کر لیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، اگر کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی کہ ہمیں نقصان پہنچے تو اس نقصان کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ چاہ لے کہ ہمیں نفع پہنچائے تو اس نفع کو ہم سے روکنے والی پوری دنیا ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی ہمارے اس نفع کو روک نہیں سکتے۔ تو ہم سب سے پہلے اس یقین کو اپنے دل میں مضبوط کر لیں، اور دوسرا یہ یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، اخلاص والے بندے، اے جناتوں کی جماعت، تمہارا ان پر بس نہیں چلے گا۔ ہم اگر یہ کہ جو شخص گمراہ ہو جائے اس پر تو تمہارا بس چلے گا، یعنی جنات کا اور شیاطین کا بس اللہ رب العزت کے نیک بندوں پر نہیں چلتا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں جنات کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، جنات انہیں کوئی نقصان اور تکلیف پہنچا نہیں سکتے۔ تو ہم اس یقین کو اپنے دل میں مضبوط کر لیں، اور اس کے علاوہ ہم 5 وقت کے نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز انسان کو ہر طرح کی تکلیف سے، مصیبت سے اور ہر طرح کے حملے سے بچاتی ہے۔ جب ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں، صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں،
جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہیں، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت کی ہم حفاظت میں رہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب سے بڑی شفا کی چیز وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن میں وہ کچھ نازل کیا ہے جو شفا ہے، بیماری سے نجات ہے۔ تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اور قرآن پاک کے سمجھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ قرآن کی صرف تلاوت کافی نہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر قرآن کا سمجھنا فرض ہے۔ وہ اس حد تک قرآن کو سمجھ لے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو پھر یہ جنات، یہ شیاطین، یہ گمراہیاں، یہ غلط راستے سب ہم سے ہٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، اور ہم سب سے ہٹ کر اور کٹ کر خالص اللہ کے ہو جائیں گے۔ تو شیطان کو ہم اپنا دوست نہ بنائیں، اللہ کو دوست بنا لیں۔ جب اللہ کو دوست بنا لیں گے تو یہ جنات کیا ہے، یہ شیطان کیا ہے، ان کا ہم پر کوئی بس چل ہی نہیں سکتا۔ تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ عقیدے کی غلطی میں مبتلا نہ ہوں، کسی طرح کے شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ بھی اللہ کی حفاظت میں رہیے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔